اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں، اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے، اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے کہ ہاؤس چلے. لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا. اسد کیسر قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں. بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں. دفعہ 144 جو ہے نا جواز بنا کے ہمیں جو ہے جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا. سندھ میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا، کہ ہم سندھ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی ہم کون سا اللیگل کام کر رہے ہیں، ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ ہم تو پبلک تک اپنا نقطہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں. پیپل پارٹی جلسے کرے سندھ میں، کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں. سندھ میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں. طریقے صاحب جلسے کرے تو اس کے اوپر دفعہ 144 اجازت نہیں دیتی. کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ کیا آئین اور قانون ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے؟ ہم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے یہ بدترین رگ الیکشن ہوا ہے. اس میں عوام کی مینڈیٹ کو بری طرح پامال کیا گیا ہے. جب اتنی بڑی، اور یہ چھوڑیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے جتنے ایم این ایز ہیں اس سے پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ایم این ایز ہے یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، جل وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں بتائیں آپ، ادھر جو ہے نا ہارے ہوئی لوگ ہمت کرے. یہ جو ادھر بیٹھے ہیں، میں پنجاب ڈویژن کی پوچھنا چاہتا ہوں، سارے آپ جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں. آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں وسیم صاحب شرم آپ کرنا کی باری چاہیے، جب آئے گی تب بات کر لیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے. روکو تو روک سکو تو روکو. دیکھیں یہ ملک یہ ملک نہیں چلنا ہے، قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا سبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے. اور دوسری بات، جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسے بھی نہیں کرنے دے رہے، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں. اس نے کیا جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا؟ اسپیکر صاحب، میں آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیا یہ ہمارا چیئرمین ہے، ایک لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں. تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. اگر آپ ہمیں بولنے نہیں دیتے پبلک میں، ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ابھی مئی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پھر جو 9 مئی کریں گے. میں کہتا ہوں جی، جتنا تم نے رونا رو لیا، جتنا تم نے اپنا نیریٹو اٹھا لیا، عوام نے 8 فروری میں آپ کے اس نیریٹو کو زمین بوس کر دیا ہے. عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہے. کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیف جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے. انصاف کا تقاضا سامنے آ جائے گا، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک منٹ یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کون پریشان کر رہا ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی رسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. ہم سمجھتے ہیں 9 مئی ایک سازش تھی کہ تحریک انصاف کو کیسے اقتدار سے اور عوام کے مینڈیٹ سے روکا جائے، تحریک انصاف کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کی، کیسے اس طرح جو ہے نا جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کیا جائے. تو اس لیے میرا مطالبہ ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اسپیکر صاحب
اسد قیصر قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دفعہ 144 کو جواز بنا کر ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں. سندھ میں بھی ہم کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. بلاول بھٹو بڑی تقریر کرتے ہیں, خود کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ اور کراچی میں جلسہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. فائزہ بیوٹی کریم خریدیں, کوڈ اسکریچ کریں اور 0300122319 پر سینڈ کریں. پائیں بیش قیمت انعامات. جلدی کریں, کہیں دیر نہ ہو جائے. This hourly clock is brought to you by منتھلی ایکس کا 200 GB ڈیٹا بنے آپ کی سپر پاور. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں شائستہ یوسف. میں ہوں محمد خالد. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1047 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 72,000 سے بھی نیچے آ گیا. 71,695 پوائنٹس پر بند ہوا. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 73,000 کی بلند ترین سطح عبور کر لی تھی. ملک کو لوٹنے والے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن اراکین کا کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کسانوں کا معاشی قتل منظور نہیں. حکمران ہوش کے ناخن لیں. گندم کی سرکاری نرخ پر خریداری میں تاخیر پر پنجاب کے مختلف شہروں میں کسانوں کا احتجاج. پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں کا دھرنا روکنے کے لیے پولیس کی پکڑ دکڑ. پیر محل میں کاشتکار فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر ممتاز سلطان کو گرفتار کر لیا گیا. لیے چلیں گے آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں اسد قیصر اظہار خیال کر رہے ہیں. اس طرح دیا نہیں جس طرح اسلام آباد میں 6 ججوں کے ساتھ کیا گیا, جس طرح اس کی تضحیق کی گئی, ان کو دبایا ڈرایا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد فیصلے کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو اور قانون اپنا راہ لے. میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا. اس لیے آج میں اس نقطے پہ اسپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں, چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں. میں کوئی ڈسکریس یا وہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن ہمیں جلسوں جلوس کی اجازت کس قانون کے تحت نہیں دی جا رہی ہے؟ کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ میں بالکل کیٹیگریکلی ہم تو یہ ہاؤس چلانا چاہتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں, باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے. کبھی جو ہے نا اس وقت 3 پرائم منسٹر ہے. ایک شہباز شریف صاحب ہے, دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ منسٹر, اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں, اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے, اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے. لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا. وہی کریں گے کہ آپ کم از کم یہاں اسمبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو آپ ہماری دیوار سے لگا رہے ہیں, آپ دیوار سے لگا رہے ہیں, تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ کو نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں اس وقت اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا
کہ اس وقت پنجاب کی جو ہمارے کاشتکار ہے وہ بہت خاص کر گندم کی کاشتکار وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک بڑی ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی. جب جس قسم کی فیصلے ہوتے تھے تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھے اور اس ہاؤس کا فیصلہ پھر ہم بیچتے تھے اور اس کو عمل بھی کیا جاتا تھا. اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائسس ہے, کسان پریشان ہیں. میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ 1-2 دن اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کے لیے موقع دیا جائے تاکہ اس کے اوپر پورا ڈسکشن ہو. اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے. میں اپنے تمام ایم ایل اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج میں بیٹھیں, ان کے پاس جائیں, ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنے کاشتکاروں کو جو گندم کے کاشتکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. اسد صاحب, اس میں یہ پہلے بھی ہمارے آنریبل کولیگز نے دونوں سائیڈوں سے یہ بات کی ہے گندم کے حوالے سے. آج میں نے رانا تنویر صاحب کو فون بھی کیا تھا اور وہ میرا خیال ہے پاسکو سے ہی میٹنگ کر کے تو یہاں تشریف لائیں گے. جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ بھی لیں گے. جی